السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہم حاضر ہیں ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی، who is the Federal Minister for Foreign Affairs. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. سو میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ 2 سال پہلے جب آپ اپوائنٹ ہوئے فورن منسٹر تو ہم سن رہے تھے کہ پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے اور انٹرنیشنلی اٹ سیمڈ لائک کہ ہماری فورن پالیسی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. واٹ ور دا امیڈیٹ چیلنجز جب آپ نے اسٹارٹ کیا اور کیا آپ کو سولوشنس اس کے سامنے نظر آئے؟ دیکھیے، اگر فورن آفس میں فورن منسٹر ہی نہ ہو تو فورن پالیسی نیریٹو کون بلڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو پچھلی حکومت سے ایک بہت بڑی کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے فل ٹائم فورن منسٹر نامزد نہیں کیا تھا، اور وزیر اعظم کے پاس اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ توجہ نہیں دے سکتا. ہندوستان کی بڑی اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ انہیں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے. ایک طرف افغانستان کا نیریٹو جو ایک نئی جو ان کی جو نیریٹو تھا پاکستان کے خلاف تھا، ہندوستان نے چڑھائی کی ہوئی تھی. امریکہ ڈو مور کا نیریٹو لے کے ہم پر دے ور بریدنگ ڈاؤن آور تھروٹ. نئی ان کی ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجی اناؤنس ہو چکی تھی. تو پاکستان خاصی دقت میں دکھائی دے رہا تھا. اب آپ دیکھیں اس مختصر وقت میں ان چیلنجز کا اس فورن آفس نے پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں ایک نئی سمت کا تعین کیا. آج امریکہ جو ڈو مور کہہ رہا تھا، جو پاکستان پہ انگلیاں اٹھاتا تھا، آج کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا پارٹنر ان پیس ہے. وہ افغانستان کے امن اور افغانستان کے استحکام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. آج پاکستان کا، امریکہ کا پاکستان کے بارے میں نیریٹو تبدیل ہو گیا. آج آپ دیکھیں ہمارا جو نیریٹو تھا پہلے کہ جی ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، دنیا اس کو خرید ہی نہیں رہی تھی. آج پوری دنیا اس پوائنٹ آف ویو پہ کنورج کر گئی ہے کہ ریکنسیلیشن اور پولیٹیکل سولوشن از دا وے فارورڈ، اور کوئی ملٹری سولوشن افغانستان کا نہیں ہے. یہ دوسری کامیابی. تیسرا آپ دیکھیں ایران کے ساتھ آپ کی تعلقات میں ایک تناؤ تھا. آج آپ دیکھیں ایران نے ہندوستان کو چابہار سے اٹھا کے باہر پھینکا ہے. ٹھیک ہے. آپ خطے میں دیکھیں جو پوزیشن آج نیپال نے لی ہے، کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ نیپال ہندوستان کو آنکھیں دکھائے گا؟ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہندوستان کے جو ہائی کمشنر ہے وہ 5 مہینے کی مسلسل کوشش کے باوجود ٹائم نہیں دے گی؟ اور آج وہ ہندوستان کے ساتھ کھنچے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کا جو NRC اور بنگالیوں کو جو انہیں دیمک سے تشبیہ دی وہ آپ کے سامنے ہے. آج کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ جس طرح صدر اردوغان نے آ کر یہاں جو جوائنٹ سیشن کو جو خطاب کیا اور کشمیر پہ آپ کے موقف کی تائید کی، کبھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو آپ کی خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون تھا، وہ پچھلے 55 سال میں اس کا تذکرہ نہیں تھا، اور سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اس پر کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہے، ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں. جی، اور کل پھر ہم اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ اس کو. کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ چین پاکستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک تعلقات تو ہمارے تھے ہی تھے، لیکن یہ جو نیا اکنامک آرکیٹیکچر جو ان پلیس دکھائی دے رہا ہے سی پیک کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں، انڈسٹریل ریلوکیشن کی شکل میں، کسی کے تصور میں تھا؟ نہیں تھا. یہ سب ہو رہا ہے. کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ یورپین یونین جو ہندوستان کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک انگیجمنٹ تھی، وہ ایک نیا انہانسمنٹ پلان، اسٹریٹجک انہانسمنٹ پلان کا ایک معاہدہ پاکستان ساتھ کرے گا، اور وہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ. OIC کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں کشمیر پہ، اور جو جوائنٹ منسٹریل کمیونیکے آیا ہے اس کا آپ مطالعہ کریں. کبھی ماضی میں ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. تو وہ ہندوستان کی جو کاوش تھی، جو کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، وہ پٹ گیا ہے. پاکستان اللہ کے فضل سے پہلے سے زیادہ اس کے دوست ہیں. پاکستان کے بیانیہ کو پہلے سے زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل میپ پر جو ہے ریڈار پر پاکستان نمایاں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی اور عمران خان صاحب کی کامیابیوں کا نتیجہ ہے. کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ اس پولرائز ماحول میں جو ایک پاکستان کا پولیٹیکل میپ سامنے آیا ہے، 70 سالوں میں تو نہیں آیا، 70 سالوں میں تو نہیں آیا. اور آج ہم لے کر آئے ہیں جس کو پوری کشمیری قیادت نے، پاکستان کی کیبنٹ نے اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے
اسی دفتر خارجہ میں بیٹھ کے انڈوز کر دیا اس پولرائز ماحول میں. یہ اللہ کا کرم ہے. اچھا آپ نے اس میں ذکر کیا خاص کر افغان پیس پالیسی کا جو چینج ہوا ہے پورا کا پورا, میں اس کے بارے میں تھوڑا سمجھنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ پیس از دی اونلی سولوشن, اینڈ ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر یہ پورا کا پورا ایک نیا نیریٹو آیا, اینڈ پاکستان ہیز بین انسٹرومنٹل ان میکنگ آل آف دس ہیپن. تھوڑا سا اگر ہمیں آپ واک تھرو کر سکیں کس طرح سے یہ ہوا سارا. دیکھیے عمران خان تو کنسسٹنٹ رہے کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں افغان کلچر کو سمجھتا ہوں, میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں, اور یہ جو آپ نے ارب روپیہ خرچ کیا ہے, دنیا کی افواج وہاں موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو آپ نے مسلسل مطلب ہے 1.5 سے زیادہ آپ کی پالیسی رہی ہے, مطلب ٹریلینز آف ڈالرز اس پہ خرچ ہو گئے, رزلٹ نہیں نکلا, اسٹیل میٹ ایٹ بیسٹ اسٹیل میٹ. تو دنیا بالآخر قائل ہوئی کہ ہاں ہم نے جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ سود مند نہیں رہی, اور ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جو نظر ثانی کی گئی اس پہ کنورجنس ہو گیا. آج امریکہ اس کی بات کر رہا ہے, آج چین اس کو سپورٹ کر رہا ہے, آج روس اس کی تائید کر رہا ہے, آج جو مسلم ممالک ہیں جو پڑوسی ہیں افغانستان کے, امیجیٹ نیبرز جو ہیں, جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, وہ سب اس نقطہ نظر پہ قائل ہو چکے ہیں. تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. مثال کے طور پہ کبھی سوچ سکتے تھے کہ امریکہ اور طالبان جو ہیں وہ ایک میز پہ بیٹھے؟ دوحہ جب میں تھا اور دوحہ کا معاہدہ جب سائن ہو رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا ایک طرف پومپیو ہے, ایک طرف ملا برادر ہے, بیچ پہ پاکستان ہے, یہ کوئی معمولی پیش رفت ہے, لیکن دنیا نے دیکھی اور وہ ہوا. کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ ابھی عید کا جو عید الاضحیٰ پہ آپ نے دیکھا کہ جو وہاں سیز فائر ہوا, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. ایکسچینج آف پرزنرز جو ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ اسی سے انٹرا افغان ڈائلاگ کی طرف ہم آگے بڑھیں گے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہم ایک اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم ان کے اندرونی معاملات میں بالکل مداخلت کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اگر ان کے ہاں امن ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا, اگر پاکستان کے ہاں امن ہوگا, پاکستان معاشی طور پہ خوشحال ہوگا, تو افغانستان اس کا نیٹ بینیفیشری ہے, ہمارا میجر ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ افغانستان بن سکتا ہے. تو یہ جو عمران خان کا جو تصور تھا, جو خاکہ تھا, اس کو ہم عملی جامہ پہنا رہے ہیں اور دنیا ہماری تائید کر رہی ہے. اچھا ہم نے دیکھا کہ یو این کے اندر پہلی دفعہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ جب سعودی ایران تعلقات تھوڑے خراب ہو رہے تھے تو اس میں بھی پاکستان انسٹرومنٹل تھا. پھر ایک مسلم بلاک کی بات ہوئی, ٹرکی, ملیشیا, پاکستان کی. اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی مسلم ورلڈ میں جو بھی چیز آ رہی ہے اس میں پاکستان کا نام آ رہا ہے. اس کے پیچھے ویسے تو یہ ڈفرینٹ ایونٹس ہیں, بٹ دے سیم لائک دے آر کنیکٹڈ. تھوڑا سا ویژن بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے, ایک شخصیت کا اس پہ عمل ہوتا ہے اور کریڈیبلٹی کا بڑا عنصر ہے. عمران خان کی ایک شخصیت ہے, ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے, مسلمہ, اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور اسلاموفوبیا کا انہوں نے جس انداز میں اس کا اقوام متحدہ میں تذکرہ کیا, اس کو ٹریکشن ملی, اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے تائید کی, بیکاز وہ دیکھ رہے تھے کہ پیٹرن ایمرج کیا کر رہا ہے. ہیٹ سپیچ کا جو اثرات دیکھ رہے تھے, جو منفی اثرات سامنے آ رہے ہیں, وہ سب اس کو اینالائز کر رہے تھے. تو آج پاکستان نے لیڈرشپ لی, دنیا نے تائید کی. مثال کے طور پر کووڈ-19 آپ کے سامنے ہے. کووڈ-19 پہ جو تھرڈ اور ڈیولپنگ ورلڈ ہے, وہ مقروض جو دنیا ہے, جو انڈیٹڈ ممالک ہیں, وہ پس رہے تھے جی. اور انیشیٹو کون لیتا ہے؟ پاکستان. عمران خان ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو کی آواز اٹھاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ G20 رسپونڈ کرتی ہے اور ریلیف ملتا ہے. صرف پاکستان کو نہیں, پوری ڈیولپنگ ورلڈ کو 77 ممالک اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو لیڈ کون لے رہا ہے؟
پاکستان, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پورے خطے کو اور پوری ڈیولپنگ ورلڈ کو. تو وہ جو کردار پاکستان ادا کر سکتا تھا, جو کچھ عرصے سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا, آج پاکستان وہ کردار ادا کر رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان ہمیشہ جب بھی نیوز میں آتا تھا تو وہ کوئی انیشیٹو فالو کر رہا ہوتا تھا. آپ نے کہا کہ اب پاکستان انیشیٹوز لیڈ کرنا شروع ہو گیا ہے. ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک دس از ان ٹرمز آف آور پوزیشننگ انٹرنیشنلی؟ اوبیسلی اس کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے, پاکستان کی بڑی اہمیت ہے اور پاکستان کی اہمیت دوبارہ اجاگر ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان نے قربانی دی ہے. پاکستان نے جس کامیابی سے دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے, کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا. دیکھیے, پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کیجئے, پاکستان کے پولیس کو, پاکستان کے عام شہریوں کو, جنہوں نے جو آرمی پبلک اسکول کا ایک افسوسناک واقعہ, دردناک واقعے کے بعد پوری ایک واٹر شیڈ تھا, پوری قوم نے ایک نئے عزم کا اظہار کیا, انف از انف, ہم ان کے غلام نہیں ہو سکتے. ہم پاکستان میں اس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کے سامنے گھٹنے نہیں لگائیں گے, ہم سر نہیں جھکائیں گے. ہمارا جو جناح کا تصور ہے, جو اقبال کا خاکہ ہے, اس کے مطابق ہم نے پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک, ایک پروگریسو ملک کے طور پر ہم نے پیش کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کا امیج چینج ہو رہا ہے, آپ کے امیج میں اتنی بہتری آئی ہے. اللہ کا کرم ہوا ہے, اللہ کا کرم ہوا ہے, اللہ نے کرم کیا ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں مشرق کی طرف, ان کی حماقتوں نے بھی پاکستان کی مدد کی ہے. جس قسم کے اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں, مثال کے طور پر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کرنے سے جو بی جے پی کی سرکار نے کروڑوں مسلمانوں کو ایلینیٹ کیا ہے, اس میں اور اقلیتوں کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے, سکھوں کے ساتھ, مثال کے طور پہ کرتارپور کو لیجئے نا. کرتارپور راہداری جو آپ نے بنائی, قدم تو ایک بظاہر آپ نے ایک کرتارپور صاحب کا گردوارہ ایک راستہ بنایا, آسانی پیدا کی ان کے لیے, ایک دور سے وہ درشن کرتے تھے, انہوں نے کہا آئیے, دروازے ہمارے کھلے. اس سے آپ نے ایک قدم سے آپ نے پوری انٹرنیشنل سکھ کمیونٹی کے دل جیت لیے. آج چلیے جائیے, آپ کینیڈا چلے جائیے, امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, کسی سکھ کو اٹھا کے بات تو کریں, اس کے پاکستان کے بارے میں تاثرات کیا ہے. بالکل یک لخت ان کا پاکستان کے بارے میں رویہ بدل چکا ہے. تو یہ انیشیٹوز کس نے لیے ہیں؟ موجودہ حکومت نے لیے ہیں, اور اس تھوڑے سے عرصے بھی لیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو مزید پیش رفت دکھائی دے گی. اچھا, مشرقی نیبر کی آپ نے بات کی, تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز آئی تھنک ڈسکشن کی ہے کہ کشمیر کا ایشو ہم نے دیکھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم انٹرنیشنلائز ہوا. وی نیو کہ خاص کر ویسٹرن میڈیا جب لکھتا تھا, بولتا تھا, تو کبھی بھی وہ اس کے بارے میں پراپرلی نہیں کرتے تھے, بڑی سمپلسٹک سارٹ آف نیریٹیوز لے کر آتے تھے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ لوگ بڑی ان ڈیپتھ جا کر ان تمام چیزوں کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں, بٹ رادر جو پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ نیریٹیو اٹھایا جس میں انہوں نے ہندوتوا اور ایکسٹریمسٹ مودی کی آئیڈیالوجی ود نازی رجیم کو ریلیٹ کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ والی ساری کی ساری چیزیں ان کے میڈیا میں بھی اپیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں. ایسے تو نہیں ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ جو نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے, اس پہ عمران خان گئے, جو انہوں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ میری بات مت مانیے, آپ گوگل کیجئے نا, آپ آر ایس ایس کی ہسٹری کو چیک کیجئے اور دیکھیے کہ نریندر مودی میں اور ایڈورڈ ہلفرٹ میں مطابقت کتنی ہے, آر ایس ایس میں اور نازیز میں مماثلت کتنی ہے. دیٹ اسٹک, دیٹ نیریٹیوز we were able to sell that narrative. دنیا نے اس کو قبول کیا. اور آج آپ دیکھیں, آپ ریسرچ کر لیں, جتنی انٹرنیشنل نیگیٹو پریس ہندوستان کو پچھلے اس 1-1.5 سال میں ملی ہے, کئی دہائیوں میں نہیں ملی. پاکستان دفاعی پوزیشن میں تھا, آج پاکستان دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے, آج ہندوستان دفاعی پوزیشن میں ہے. یہ جو بیانیہ تبدیل ہوا ہے, یہ راتوں رات تو نہیں ہو گیا نا. آخر کار کسی نے محنت کی ہوگی, کسی نے سر جوڑے ہوں گے, ایک پاکستان کا امیج اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوا ہے, ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوا ہے, اور پھر
آپ دیکھیں کہ آپ میری بات چھوڑیے, آپ چلے جائیے, آپ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے, کابینہ میں ذکر ہوا ہے, پارلیمنٹ میں ذکر ہوا ہے, آپ پاکستان کے کسی شہری سے جا کے رابطہ کیجئے اور کہیں گے کہ ان 2 سالوں میں پاکستان کے فارن آفس کی پرفارمنس کیا رہی ہے, پاکستان کی خارجہ امور کی کامیابیاں کیا رہی ہیں. آپ لوگوں سے ویو لے لیں, وہ تو جنرل پبلک کا ویو ہے نا, اس کو تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اور آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی کسی کا تابع ہے, سب آزاد ہے, ہر آدمی جو ہے وہ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے. اگر اس کا یہ تاثر بن چکا ہے اور ایک کنسنسس بن چکا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں فارن آفس کے ڈپلومیٹس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. یہ لیڈرشپ درکار تھی اور عمران خان صاحب نے اور میں نے بھی چھوٹا موٹا اپنا حصہ اس میں شامل کیا, وہ لیڈرشپ پرووائڈ کی. دیکھیے ٹیم جو ہوتی ہے, ٹیم کھیلتی ہے, لیکن کیپٹن کی طرف سے ڈائریکشنز ہوتی ہیں, اور جس ٹیم کا کیپٹن صحیح ڈائریکٹ ہی نہ کر سکے تو اچھی ٹیم سے بھی ریزلٹس اچھے نہیں ملتے. اور کئی دفعہ درمیانی ٹیم سے ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں آپ. کیوں؟ کیپٹن کی سمت درست ہوتی ہے, کیپٹن میں اعتماد ہوتا ہے. اور یہاں تو فارن آفس کی کامیابیوں میں کیپٹن وائس کیپٹن دونوں کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز ہمیں کافی سننے میں آ رہی ہے کہ آپ نے ایک اسپیئر ہیڈ کیا ہے ایک نیو میتھڈالوجی پبلک ڈپلومیسی کی سائٹ پہ, اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. بیکاز اگر ہم اگین آپ نے خود بھی کہا کہ اگر ہم پبلک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مشنز ڈفرینٹلی ڈیل کر رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے آج کے زمانے میں پبلک ڈپلومیسی کے بغیر آپ اپنا بیانیہ سیل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی ہے, پاکستان کا امیج بلڈنگ کے لیے آپ کے پاس اتنا کچھ ہے. آپ کا کلچر ہے, آپ کی آپ کی ثقافت ہے, آپ کی تاریخ ہے, آپ کا لباس ہے, آپ کی تہذیب و تمدن ہے, آپ کی کوزین ہے, بہت کچھ ہے. آپ کا اتنا خوبصورت ملک ہے. اگر دنیا کے سامنے آپ اس کو پیش ہی نہیں کریں گے تو پاکستان کے بارے میں لوگ تصور کیسے قائم کریں گے؟ پبلک ڈپلومیسی میں پہلے ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. اس حکومت نے پبلک ڈپلومیسی کے لیے ایک پوری ٹیم مرتب کی ہے اور اس میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے قابل لوگوں کو لیا ہے. صرف ہم نے فارن آفس کے لوگوں کو نہیں لیا, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو جو اپنے اپنے فیلڈ کے میں مہارت رکھتے ہیں ان کو انگیج کیا ہے. فارن آفس کے دروازے ہم نے کھولے ہیں. فارن آفس میں تو گھستا کوئی نہیں تھا. آج ہمہ قسم کے لوگ آتے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں, تھنک ٹینکس کے لوگ آتے ہیں, انٹلیکچوئلز آتے ہیں, اکیڈیمیا سے لوگ آتے ہیں. فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل جو بنائی, کس لیے بنائی؟ اس لیے بنائی کہ جو فارن آفس سے مجھے انپٹ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک فریش انپٹ بھی ملے. ٹھیک ہے, اور ان لوگوں پر محیط ہو جن کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری بھی ہے اور وہ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں وہ جو ایک فارن آفس کی جو ایک حدود و قیود ہیں اس میں وہ پھنسے ہوئے دھسے ہوئے نہ ہوں, آزادانہ سوچ ہو, آؤٹ آف دا باکس سولوشنز وہ پیش کر سکے. تو وہ جو ایک کمبینیشن بنا ہے نا آف دا ٹو, وہ الحمدللہ کرامت ثابت ہو رہا ہے. اچھا, کووڈ-19 کے اندر ہم نے دیکھا کہ obviously جاب لیسنس ہوئی, جس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی جو اوورسیز تھے ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں اور پھر obviously فلائٹس بھی بند ہو گئیں. اینڈ دین وی ہرڈ کہ 250,000 پاکستانیز ریپیٹریٹ کیے گئے, واپس پاکستان لائے گئے. اس میں ڈیفینیٹلی پاکستانی مشنز کا ایک بڑا خاص کردار رہا ہوگا, تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مشنز پر بے پناہ دباؤ تھا. جب ان کے سامنے ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ واپس جانا چاہتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ہمارے مشنز پر حملے ہوں گے, لوگ ان کے شیشے توڑیں گے, لوگ احتجاج کریں گے, اور حالات آسان نہیں تھے. کوارنٹینز کی ہمارے پاس جو ہمارے SOPs ہیں ان کو فالو کرنا تھا, ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی. اس کے باوجود فارن آفس میں ایک 24/7 ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بنایا گیا, اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ 2.5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی آج اپنے گھر لوٹ آئے ہیں, باعزت طریقے سے لوٹ آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اسپیشل فلائٹس چلائیں, اسٹرینڈڈ پاکستانیز کو وہاں سے ہم واپس لے کر آئے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اب کوشش کر رہے ہیں جو واپس آئے جہاں آئے تھے، جیسے جیسے معیشتیں بحال ہو رہی ہیں وہ واپس جا سکے. جی آج ہی کابینہ کو بتایا گیا کہ الحمدللہ ان 2 سالوں میں پاکستان کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. خیال یہ تھا کہ کووڈ-19 کے امپیکٹ سے ہماری ریمیٹنسز گریں گی. حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز گری نہیں، بڑی ہیں. یہ ہے اعتماد اوورسیز پاکستانیز کا اس حکومت پر، اس کی پالیسیز پر. جتنے سیاسی پنڈت تھے ان کا تو خیال یہ تھا کہ جو عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا، کہ ملک کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ جائے گا، ایک بحرانی کیفیت بن جائے گی، ہسپتال چوک ہو جائیں گے، نظام کلیپس کر جائے گا. لیکن عمران خان کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا فریجائل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، ہم نے لوگوں کو تحفظ پہنچانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کووڈ کے نشانہ بن رہے ہیں ہم نے بھوک سے بھی لوگوں کو بچانا ہے، بے روزگاری سے بھی بچانا ہے. تو ایک ہیلدی ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا بٹوین یور اکنامک ریکوائرمنٹس اینڈ پروٹیکٹنگ پیپل فرام کرونا وائرس. اور وہ ایک بیلنس آپ کے سامنے بنا. نئے انسٹیٹیوشنز کھڑے کیے گئے، NCC کھڑی کی گئی، NCOC کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، سول ملٹری اس میں کنیکشن ہوئی، انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن تھی. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان از بینگ کوٹڈ. وال اسٹریٹ جرنل اس پہ تذکرے کر رہا ہے، پاکستان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک میں یہ اگزامپل کے طور پر. اور آپ دیکھیے اکنامک باؤنس بیک بھی ہو رہا ہے. آپ جون کی، آپ جولائی کی یہ ریونیو کلیکشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، اکنامک باؤنس بیک ہو رہا ہے. تو وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جب ہم بات کرتے تھے اور ہمارے بہت سے ناقدین اس پہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، آج دنیا اس کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے. آج یورپ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ اگین ایک ویژن تھا، ایک ویژنری لیڈر تھا، اور اس نے تنقید برداشت کی، اپنی سمت تبدیل نہیں کی. اٹ ہیز پیڈ آف الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی سر، میں ایک لاسٹ سوال پوچھوں گا کووڈ ریلیٹڈ ہی، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینس کی بہت زیادہ کنورسیشن آ رہی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہوپ فلی ویل ہیئر سم گڈ نیوز ایز ویل. ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے $50 ملین بھی انویسٹ کیے ٹو میک شیور کہ ان کے پاس سب سے پہلے ویکسین آئے. پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ فارن آفس اس وقت کیا وہ اسٹیپس لے رہا ہے ٹو انشور کہ پاکستانیوں کو جیسے ہی دنیا میں ویکسین آئے تو فرسٹ پرائیورٹی پہ ویکسین مل سکے؟ ہم نے اپیل کی ہے کہ یہ انسانی مسئلہ ہے اور یہ صرف پیسے والے ممالک تک محدود نہیں ہونی چاہیے. جہاں جہاں درکار ہے وہ فری اویلیبلٹی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چین کے ساتھ کولیبوریٹ کیا ہے. چین کے ساتھ ہماری بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور ہم مل کے اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کر رہے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ چین بھی خاصا آگے بڑھ چکا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جہاں یورپ میں، امریکہ میں پیش رفت ہو رہی ہے، چین کا بے پناہ تجربہ ہے. سب سے بڑا کامیاب جو انہوں نے کرونا کے ساتھ جو ٹیکل کیا وہ چین نے کیا. اکانومی ان کی دوبارہ بحال ہو رہی ہے، آج پھر گروتھ شروع ہو گئی ہے. ابھی دنیا میں گروتھ شروع نہیں ہوئی، چین میں گروتھ ہونی شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ ہمارا جو کوآرڈینیشن ہے وہ برقرار ہے. اور امید ہے کہ جس نوعیت کے ہمارے تعلقات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس میں بھی اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے ان کی توقعات سے بہتر خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. منسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. ہماری یہ پوڈ کاسٹ آج یہیں ختم ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.